اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 48 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ روان ترجمہ سنیے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور ڈرو اس دن سے لا تجزی نہیں کام آئے گی نفس کوئی جان ان نفس کسی جان کے بارے میں شیئا ذرہ برابر بھی کچھ بھی ولا يقبل منها اور نہیں قبول کیا جائے گا منہا اس جان سے شفاعتاً کسی قسم کی کوئی سفارش ولا یؤخذ منها عدل اور نہ لیا جائے گا اس سے اس جان سے کسی قسم کا کوئی بدلہ ولا هم ينصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اب دیکھیے اس آیت میں جو شفاعت باطلہ ہے اس کا تصور 3 اعتبارات سے بیان کیا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلی آیت سے اس کا ربط کیا بنتا ہے کہ قرآن مجید نے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور اس کے بعد ساتھ ہی متصلاً یعنی شفاعت باطلہ کے سارے تصور کاٹ دیے۔ تو اس سے کیا مراد لگتی ہے؟ روان ترجمہ تو آپ کے سامنے آ گیا۔ یقیناً بنی اسرائیل چونکہ تمام انبیاء کرام ان میں ہر وقت موجود رہے، اور ان کا جو بھی مسئلہ ہوتا، جو بھی پرابلم ہوتا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے اور اپنے نبی سے وہ جا کر حل کروا لیتے۔ ان کو تو یہ مشقت کرنی نہ پڑتی، ان کو تو کوئی پریشانی نہ ہوتی، تو جو بھی مسئلہ ہوتا وہ نبی موجود ہوتے اور ان سے وہ اپنے مسائل دکھ وغیرہ سارے حل کروا لیتے۔ تو اسی طرح ان کا ایک ایسی سوچ بن گئی کہ ہمارے لیے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ہم تو جب بھی یعنی نبی ہمارا دکھوں کا مداوع ہے، اور ذرا سی بات ہوتی ہے تو نبی ہماری مشکل آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کے پاس گئے اور انہوں نے ہر آدمی کی مشکل آسان کر دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ساتھ جوڑا کہ کل قیامت والے دن تم نے جو شفاعت باطلہ کے تصورات بنا رکھے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے سارے کام کر دیں گے، تو یہ بات ناممکن ہے۔ دیکھیے یہاں ایک بات کہتا چلوں کہ شفاعت حق کا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، بلکہ یہاں تک کہ ہر وہ بچہ جو نو مولود ماں کی گود میں ابھی پیدا ہوا اور وہ فوت ہو گیا، وہ بھی ماں کے لیے جنت کی سفارش کے لیے بیٹھا ہوگا، جنت کے دروازے کے باہر بیٹھا ہوگا کہ جب تک میری ماں نہیں آتی یا اللہ میری سفارش قبول کر تو اس کو رعایت دے دے، اس کو بھی میرے ساتھ لے کے جا۔ یعنی شفاعت کے اعتبار سے ہر اعتبار سے شفاعتوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ رکھیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ شفاعت کا حکم دے گا اور جس کے بارے میں دے گا اس کے بارے میں شفاعت بھی ہوگی اور مانی بھی جائے گی اور اس کے لیے ریلیف بھی ملے گا۔ یہ شفاعت حقہ ہے۔ ہر مسلمان کا اس شفاعت حقہ پر ایمان ہے۔ اگر وہ شفاعت حقہ پر ایمان نہیں رکھتا تو مسلمان ہی نہیں۔ لیکن جہاں شفاعت باطلہ کی بات ہوتی ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا کہ اس کا تصور کیسے انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ یقیناً جب نبی موجود رہے اور ان کا ہر کام کرتے رہے، مسائل حل کرتے رہے، تو پھر ان کو ایک عادت پڑ گئی کہ ہمارے سارے کے سارے مسائل جو ہیں وہ نبی حل کرے گا۔ تو جب قرآن مجید نے ان کو وعید سنائی، آخرت کی وعید سنائی، تو پھر انہوں نے کیا بات کہی؟ آخرت کی وعید قرآن نے کہاں سنائی؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ
ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت وویل لهم مما یکسبون۔ اب جو ویل کی بات کہی قرآن مجید نے، اور یہ آیت نمبر 85 ہے پہلے پارے کی، جہاں سے میں نے آپ کو ریفرنس دیا ہے کہ یہ جب تحریف کرتے تھے اور اپنے پاس سے کچھ لکھ لیتے تھے، ان کو کہا کہ بڑی خرابی ہے، ویل ہے، اور ویل جہنم کی وہ وادی ہے جو ہزاروں سال نیچے جا کر گڑھے میں آئے گی۔ تو ان کو یہ ویل کی خبر سنائی جاتی تو وہ کہتے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے ساتھ ہی قرآن نے ایک بات ان کے نظریے کی، ان کی سوچ کی نقل کی ہے، اور وہ کیا ہے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُم مِّن اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ دیکھیے وعید بھی کیسی، اور ان کا ایک جو باطل نظریہ بنا وہ اسی بنیاد پر بنا کہ نبی ہمارے معاملات حل کریں گے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم سے 40 دن کے لیے کوہ طور پر ہم سے جدا ہو گئے تھے، اگر ہمیں عذاب ہوا بھی کل قیامت کے روز تو پھر 40 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، پھر موسیٰ ہمارے پاس ہر وقت موجود ہوں گے اور ہمیں وہ چھڑا لیں گے۔ یعنی یہ باطل نظریہ جو ہے اس کا قرآن نے اس آیت میں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ نے اس کی نفی کی ہے کہ یہ شفاعت باطلہ جو ہے یہ ناممکن ہے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ عقیدہ بنا دیا۔ اور آگے کہا بلا من کسب سیئات وأحاطت بھی، بلکہ بلا من کا جس کسی نے کمائی کی، ایک چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی کمائی اور اس برائی نے اس کا احاطہ کر لیا، وہ برائی جو ہے اس کو جہنم میں لے جائے گی۔ تو قرآن مجید نے اتنی سخت وعید بیان کی ہے، اور انہوں نے باطل نظریہ بنا کر امت مسلمہ میں بھی یہی دے دیا۔ امت مسلمہ کے پیچھے بھی وہی ایک نظریہ آ گیا کہ ٹھیک ہے اللہ کا پکڑا چھڑا لے گا محمد، اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ باتیں کہاں سے آئی ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، شیطان کے وسوسے ہیں، شیطان انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، اور شفاعت باطلہ کے نہ جانے کیا کیا تصور ہمارے ذہنوں میں آ جاتے ہیں، اور وہ تدریجاً ہمارے ذہنوں میں ڈال رہا ہوتا ہے، اور آخر میں کیا کہتا ہے، اللہ رحمان ہے رحیم ہے، اللہ مہربانی کرے گا، مہربان ہے رحیم ہے۔ تو یہاں تک بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو یہاں دنیا میں بڑی عزت بخشی ہے، اللہ رحمان رحیم ہے، وہ ناانصاف نہیں ہے، وہ اگلے جہان میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزت بخشے گا۔ تو اس اعتبار سے جو باطل نظریات انسان کے ذہنوں میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کے پیدا ہونا بھی ایک مست بات ہے، یہ ہے کہ اگر آپ کسی بچے کو اس کی ساری ضرورتیں پوری کرتے رہیں، اور پھر جب آپ اسے کوئی کام کہیں تو وہ کام بھی کہتا ہے میں نے نہیں کرنا جی آپ خود ہی کریں، تو اس کی تو مثال بڑی ہے، کمال مثال ہے۔ ایک ماں ہے اپنے بچے کو بستر پر ہی اس کا منہ دھلا دیتی ہے، اور اس کو نوالے منہ میں دے دیتی ہے، اور اس کی وردی بھی وہاں پہنا دیتی ہے، اس کا بستہ بھی وہیں سوار دیتی ہے، اور پھر جب اس کو اسکول چھوڑنے کے لیے جاتی ہے تو بستہ ماں کے گلے میں ڈال دیتا ہے، اب پڑھ بھی تو، اگر تو نے میرا سارا کام کر دیا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی۔ اس اعتبار سے دیکھیے جو قوم اس طرح سے پرورش کر رہی ہوتی ہے، یا جو بچہ اس طرح سے یعنی پیدا ہوتے ہی سونے کے چمچے لے کر، یا ان کو محنت نہیں کرنی پڑتی، تو ان کے ہاں یہ باطل کا تصور آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے ان باطل تصورات کو یہاں کاٹا ہے۔ دیکھیے سارے باطل تصورات کاٹ کے ایک بات کہہ دی کہ اب تم جو یہ تصور کر رہے تھے کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، اور قرآن مجید میں یہ جو مقام ہے قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، اس سے پہلے یہ مقام نہیں آیا، یہ سب سے پہلا مقام ہے، قُل سے بات شروع ہوئی ہے۔ آپ بھی اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو یہ بات کہی ہے کہ ہاں اگر اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ تو اس اعتبار سے اس آیت کو دیکھیے کہ شفاعت باطلہ کے سارے تصور کیوں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کا مداوع کیا ہوتا ہے، اور اس کا علاج کیا بتایا قرآن مجید نے۔ تو ہمارے لیے
امت مسلمہ کے لیے یہاں سے کتنی بڑی رہنمائی ہے، چونکہ وہ شفاعت باطلہ پر ان کا عقیدہ بن گیا تھا، اس لیے ان کو معزول بھی کیا گیا۔ جزاک اللہ خیر۔